بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف سلیمان۔ آج بات کریں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے۔ وہ 3 دن کے دورے پر لاہور آئے ہیں اور ان کی لاہور آمد کے ساتھ ہی جو سیاسی ماحول ہے وہ ایک بار پھر گرم ہو گیا ہے۔ اس گرم ماحول کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات آگے ویلاگ میں بتائیں گے۔ کیا بدمزگی ہوئی، کیسے ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر، میں خود وہاں موجود تھا اور جو چیزیں دیکھی یہ بھی آپ سے آگے ویلاگ کے اندر شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کا پنجاب کے دورے کا مقصد کیا ہے، کیا سڑکوں کو گرم کر پائیں گے، حکومت پنجاب اس دورے کو کیسے دیکھ رہی ہے، دونوں جانب سے جو الفاظ کی گولہ باری ہے وہ جاری ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید اور ایسے سوالات اور جوابات جو دونوں ہی اخلاقی معیار پہ پورا نہیں اترتے، ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی ہیں وہ کل لاہور کے لیے نکلے اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو خطاب کیا اس کے اندر ایک گلہ تو بہت دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے کہا جو لوگ میرے ساتھ لاہور آنا چاہتے تھے ان کو مختلف چیک پوسٹوں کے اوپر روکا گیا اور ان کو کلیئر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو لاہور آنا چاہ رہے تھے وہ پہنچ نہیں پائے یہاں پر۔ اگر ہم بات کریں کل کے ان کے دورے کی تو خاص کر جو ان کا شام کو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کے پارلیمانی گروپ تحریک انصاف کا ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جب وہ پنجاب اسمبلی پہنچے تو ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کی اور اسمبلی سٹاف کے درمیان جو ہے وہ تصادم بھی ہوا، دھکم پیل بھی ہوئی اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا گیا۔ اس موقع کے اوپر کچھ صحافیوں کی جانب سے جو سوالات کیے گئے اور خاص طور پہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اسمگلنگ میں ملوث ہیں یا چرس لے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب سے جو جوابات دیے گئے اور گراج اور وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ نہ سوالات اخلاقی تھے اور نہ ان کے جوابات جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ دیے گئے۔ اس سے ہمیں نظر آتا ہے ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ لیڈر جن کا کام ہے کہ لوگوں کی تربیت بھی کریں، وہ اپنے جیسچر سے لوگوں کو بتائیں۔ اختلاف ہونا، نظریاتی اختلاف ہونا، سیاسی جماعتوں میں تو اختلافات رہے ہیں اور رہتے ہیں، لیکن اس کا ایک دائرہ کار بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس طرف کو اب سیاست چل پڑی ہے تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقسیم در تقسیم کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم صوبوں کے درمیان جو ہے وہ نفرتوں میں اضافہ کرتے ہوئے چلے جائیں۔ نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر آئے تو پنجاب کو اپنی مہمان نوازی دکھانی چاہیے تھی، اور لیکن اب وہ کیسی یادیں لے کے یہاں سے واپس جائیں گے۔ جن لوگوں کے بارے میں سوالات کیے گئے ان کو اسمبلی کے اندر دھکے دیے گئے۔ اس کے اندر یہ طے ہوا تھا، اگر اسمبلی سٹاف کا موقف آپ کے سامنے رکھوں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لسٹیں جو فراہم کی گئی تھیں ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو وزراء ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین ہیں وہ آ جائیں، سینیٹر آ جائیں، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اسمبلی کے اندر جو ہے اس کے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر وہاں پہ گرما گرمی ہو گئی اور پھر جو ان کے صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ ہے مینا خان، انہوں نے بیچ میں مداخلت کی اور جن کو شخص کو دھکے مارے جا رہے تھے تو پھر انہوں نے وہاں اس کو روکا۔ اگر ہم نے دیکھا کہ جو سلمہ اکرم راجہ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے کچھ دیر، وہ بھی پیچھے دروازے کے رہ کے میں وہاں پہ ہی موجود تھا اور دیکھا وہ بھی ہاتھ میں بکے لے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ خیر ان کو اندر جانے کی پھر اجازت دے دی گئی۔ ایسا نظر آیا کہ ایک طرف کے پی کے لوگ ہیں تو دوسری طرف پنجاب کے لوگ کھڑے نظر آئے، اور تقسیم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ صحافی پاکستان کے صحافی ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا کہ جو سہیل افریدی ہیں وہ اپنے
جو میڈیا کے لوگ ہیں تو یہ اطلاعات بھی تھی کہ وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے سوالات جو ہیں وہ اپنی مرضی کے کیے جا رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ سہیل افریدی نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ کیا سب لوگوں کو ایک ہی سوال واٹس ایپ کے اوپر آیا ہوا ہے, لاہور کے حوالے سے ہو یا اسمگلنگ کے حوالے سے ہو. تو اسی طرح جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے تو جب اپنے اجلاس کے بعد, پارلیمانی اجلاس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کے لیے آئے تو سوالات کا جب وقت آیا تو وہاں پہ بھی انتہائی بد نظمی دیکھنے میں نظر آئی, جس کے بعد انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے اور وہاں سے نکل گئے. تو وہاں پہ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کو 3 دہائیوں سے زیادہ ثابت کرتے, تو مجھے بھی ہو گیا, جن لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو وہاں پہ اس طرح کے فکرے کہے جانا, میں نے ایک شخص کو دیکھا, میں خیر اس کو جانتا نہیں لیکن آپ کے علم کے لیے بتاتا چلوں, وہ کہہ رہے جی دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں چوروں کی طرح, لوگوں کے جواب نہیں دیے, میڈیا کے سوالوں کے جواب نہیں دیے. یہ کیا ہم پیغام دے رہے ہیں قوم کو؟ یعنی ایک شخص آیا ہے, اس نے اتنی مختلف جگہوں پہ وزٹ کرنا تھا, جگہوں پہ گیا, انہوں نے اپنا مدعا بیان بھی کیا, میڈیا کو مواقع بھی ملے سوال و جواب کے, لیکن جو بد نظمی نظر آئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر یہ بتاؤں کہ وہ پھر وہاں سے اسمبلی سے لبرٹی چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ لبرٹی میں لوگ نہیں آئے, بلا شبہ وہاں پہ کوئی قابل ذکر تعداد میں لوگ نہیں پہنچے تھے, لیکن اس کے باوجود جو سہیل افریدی ہیں وہاں پہ گئے, اور اگر وہاں پہ کراؤڈ نکل آتا, پولیس یقیناً وہاں پہ موجود تھی اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پہ تعینات کی گئی تھی لبرٹی کے گول چکر کے راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد. لیکن اگر پولیس کیا کر سکتی ہے, 200 400 کچھ سینکڑوں لوگ ہو جائیں تو ان کو تو پولیس جو ہے کچھ کنٹرول کر سکتی ہے, لیکن اگر عوام کی تعداد ہزاروں میں ہو جائے تو وہ پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. تو کل دیکھا گیا کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے, اور لیکن کیونکہ پولیس جو ہے وہاں موجود تھی, کچھ راستے بھی بند کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ٹریفک جیم رہا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا. اس کے علاوہ اگر بات کریں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گفتگو کی تو اس کا بھی میں ذکر آپ کے ساتھ کرتا چلوں. انہوں نے کہا کہ جو کل رویہ میرے ساتھ پیش آیا یا جو مہمان میرے ساتھ آئے ہوئے جو بات میں کر رہا تھا, یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو رویہ میرے ساتھ پیش آیا میں کبھی بھول نہیں سکوں گا, وہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بدتمیزی کی گئی, جو وہاں پہ دھکم پیل ہوئی یا جس طرح کا ماحول انہیں ملا, تو وہ کوئی اچھی یادیں لے کے تو لاہور سے نہیں جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ لوگ خیبر پختونخوا آئیں اور اس منصب کی جو عزت ہے, جو تکریم ہے, میں ان کو بتاؤں گا وہ کیسے ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, ان سے کہتا ہوں وہ مجھے لاہور میں ایک جلسہ کرنے دیں. اس کے اگینسٹ جو ہے میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا میں آئیں, وہاں پر جلسہ کریں, میں آپ کو سٹیج بھی مہیا کروں گا اور ہر طرح فیسیلیٹیٹ کروں گا, تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا مقبول ہے. تو اب انہوں نے ایک بات حکومت کی کورٹ کی طرف پھینک دی ہے کہ آپ لوگ آ کے وہاں پہ جلسہ کر لیں اور مجھے پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر جلسہ کرنے دیں, تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم میں سے زیادہ مقبول کون ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ جو تنظیمی دوست ہیں, رہنما ہیں, ارکان ہیں, ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, اور انہوں نے کہا جو شخص بلند و بانگ دعوے کرتا تھا کہ وہ کپڑے ملک کو قوم کے لیے اپنے کپڑے بیچ دے گا, اس نے کپڑے تو نہیں لیکن پی آئی اے جو ہے وہ بیچتی ہے. اور انہوں نے کہا بلند کمروں کے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو بند کمروں کے اندر فیصلے
مسلط کیے جا رہے ہیں. ان کی ترجیحات بانی کو جھکانے ڈرانے کی ہے، لیکن وہ جھکیں گے نہیں اور اس طرح ملک جو ہے وہ چلے گا نہیں. ہمارے اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی کی گئی. میں جو لاہور آیا ہوں اتنی تہذیب چھوڑ کے جاؤں گا کہ یہ اخلاقیات سیکھ سکے. تو اس کے جواب میں جو میں نے پہلے کہا کہ دونوں جانب سے جو ہے الفاظ کی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے، تو اس کے جواب میں وزیر اطلاعات ہیں، بڑی دبنگ طریقے سے گفتگو کرتی ہیں. تو عظمت زاہد بخاری انہوں نے کہا پچھلی بار علی امین گنڈا پور جو جب وزیر اعلیٰ تھے لاہور آئے تھے تو لاہور کی بتیاں ان کو دکھائی گئی تھیں. تو آپ بھی آئے ہیں تو آپ آئیں، روٹی چھوٹی کھائیں اور یہاں سے جائیں. اسی طرح جو علی امین گنڈا پور آئے تھے ان کو بتیاں دکھائیں، انہوں نے روٹیاں کھائیں، تصویریں کھنچوائیں. جو کچھ پنجاب میں دیکھا ہے وہ جا کے آپ اپنے خیبر پختونخوا کے اندر جا کے لاگو کریں. افریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ نے کہا ہے کہ پشاور بہت گندا ہے، وہاں کے حالات خراب ہیں، تو یورپ دیکھنے یہ لوگ لاہور چلے آئے ہیں. یہ پاکستان کا یورپ دیکھنے لاہور آتے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ کو دورہ کرنے کے دوران روٹی چھوٹی کھانے اور تفریح کرنے کی مکمل اجازت ہے. یہ سیاسی تفریح کریں یا معلوماتی تفریح کریں، ان کو مکمل اجازت ہوگی، لیکن بد زبانی یا انتشار یا فساد پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. یہ دیکھ کر خوش ہو کر ویکینڈ گزار کر واپس جائیں. سہیل افریدی فتنہ خان سے زیادہ بڑے لیڈر نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبرٹی مارکیٹ خوبصورت سجا ہوا ہے، کرسمس ٹری لگا ہوا ہے، لائٹیں دیکھیں لیکن پودے تباہ نہ کریں. ان کے ساتھ جنگلی لوگ آئیں گے تو غلط بات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں جانب سے جو میں نے پہلے کہا کہ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے، ہیٹ آف دی مومنٹ نہیں ہے. باقاعدہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے بارے میں بات تو پہلے بھی کی جاتی تھی، لیکن ماحول جو ہے وہ اس سرد موسم میں سیاسی ماحول جو ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں ایک دم گرم ہو گیا ہے. آیا اس سے کیا حاصل وصول ہوا تحریک انصاف کو؟ تو نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے آپ کو جو ہے وہ واپس ان کیا ہے، متحرک ہوئی ہے. اگر یہ آرام سے ان کو جانے دیتے اور کوئی بھی اس طرح کی بدمزگی نہ ہوتی تو پھر اس طرح خبریں نہ بنتی. وہ خاموشی سے پنجاب اسمبلی آتی، لسٹیں دیکھ کے اندر لوگوں کو بھیج دیتے. ایک دو لوگ کوئی ساتھ مہمان آ گئے تھے جانے دیتے، وہ اپنا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو کور کرتے، میڈیا سے گفتگو کرتے. گفتگو انہوں نے وہی کرنی ہے جو کے پی کے سے چلے تھے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہاں آ کے انہوں نے کون سی نئی گفتگو کر لینی تھی؟ وہی گفتگو کرنی تھی. تو ایک اچھے ماحول میں ان کو وہ گفتگو کرنے دیتے. لوگ نہیں نکلے تھے، بڑی اچھی بات ہے. آپ وہاں پہ آپ نے پولیس کھڑی کی ہوئی تھی، وہ نہیں آئے تھے، تو جو چند سو لوگ تھے ان سے اپنا وہ بات کرتے اور چلے جاتے. لیکن کیونکہ یہ ایک ایشو بن گیا، اب یہ ہر جگہ اس پہ ویلاگ بھی ہو رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی نیوز ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی سہیل افریدی کا جو قد ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنی شناخت بنائی، آج ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہر بندہ ان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. آج بھی جب وہ صبح نکلے تو وہ شاہ محمود قریشی کے گھر ہو، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، میاں محمود رشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، جو کوٹ لکھپت کے اندر لوگ قید ہیں، ان کے گھروں میں گئے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ملے. وہاں پہ انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو جو بانی تحریک ہے ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، تو دوسری جانب وہ لاہور آئے اور جو لوگ قید ہیں ان سے بھی ملاقات کی اجازت ان کو نہیں دی گئی. انہوں نے کہا یہ میرا اپنا ملک ہے، میں کہیں بھی پھر سکتا ہوں، مجھے کسی سے اجازت کی کیا ضرورت ہے. بلا شبہ جو بھی پاکستانی ہیں یہ ملک ان کا ہے اور یہ چاروں صوبے ہمارے صوبے ہیں اور یہ
ایک گلدستہ ہے اور سب اس کے پھول ہیں اور ہمیں سب سے پیار ہے، لیکن اس طرح کا ماحول نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ایک صوبے سے دوسری صوبے کی طرف کوئی جائے تو جس طرح پنجاب سے لوگ بلوچستان جاتے ڈرتے ہیں، تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایسے حالات ہو جائیں کہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ پشاور کی طرف رخ نہ کر سکیں یا وہاں کے لوگ یہاں نہ آ سکے؟ تو ہم تو سارے جو ہیں الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، آپس میں بھائی بھی ہیں، اور یہ جو ملک ہے ہم سب کا ہے، تو سب کو ایک حد تک جو بھی آئین کے اندر اجازت ہے آزادی کی، تو اس دائرہ کار کے اندر ان کو وہ آزادی حاصل ہے، اور یہ آزادی ان کو ملک کا آئین، ملک کا قانون دیتا ہے، تو اس کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں کسی ایک طرف نہیں، دو طرفہ بات کر رہا ہوں، کوئی یعنی چاہے وہ حکومت ہو یا کے پی کی وزیر اعلیٰ ہو یا ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہوں، یعنی صبر کا دامن دونوں جانب سے نظر نہیں آیا، اور اس طرح کے سوال کیے گئے کہ اگلے کو طیش آ جائے۔ اگلوں نے بھی طیش میں ویسے جواب دیے جو نہیں دینے بنتے تھے، تو لیکن موٹیو تو بیسیکلی انہی لوگوں کا اچیو ہوتا ہے جو اپنی تحریک کو گرم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے، جو بھی اپنی تحریک کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایسے چیزیں ضرور آتی ہیں کہ ماحول کو گرم کرنے کے لیے کچھ سٹنٹ خود بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آج جہاں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تو اس کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے، اور وہاں پہ وکلا کی بڑی تعداد نے ان کا جو ہے استقبال بھی کیا، وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی، اور وہاں پہ بھی اپنے خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے جو مشکلات کا سامنا ہے یا جو ملاقاتوں کے معاملے ہیں یا ملک کے اندر جو مسائل وہ فیس کر رہے ہیں ان کا ذکر جو ہے انہوں نے وہاں پر بھی کیا۔ اس کے ساتھ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو آج پھر عظمت زاہد بخاری نے پریس کانفرنس بھی کی اس کے مقابلے میں، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ یہ جو لوگ سہیل افریدی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو گفتگو انہوں نے کی ہے، اس کے بعد میرے پاس صرف مہذب لفظ جو ایک ہے وہ ہے جنگلی۔ تو انہوں نے جو لوگ آئے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے ان کو جنگلی کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے بہت کچھ ہے وہ میں کہہ سکتی ہوں کہنے کو، لیکن پنجاب کے مہمان ہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب اسمبلی کے دورے کے موقع پر جو گنڈا گردی، بدماشی اور غلیظ گفتگو کے پی کے مہمانوں نے کی وہ افسوسناک ہے۔ سہیل افریدی کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس نے اقدامات کیے، اگر کوئی انقلاب پیدل چل کر لبرٹی نہیں پہنچا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹریفک جام بھی تھی اور اگر آپ کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے تو بیسیکلی انقلاب کی راہ میں یہ چیزیں تو رکاوٹ نہیں ہوتی، تو آپ پیدل چاہ کے یہ کر لیتے۔ تو اور خاص طور پہ انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جو کے پی کے وزراء کی جانب سے چکری پر وزیر داخلہ پنجاب کے متعلق نازیبا الفاظ اور ان پر تنقید کی گئی، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنی تربیت دکھائی جو انہیں ان کے لیڈر نے دی ہے۔ تو معاملات آپ کے سامنے ہیں، ماحول گرم ہے، آیا کچھ کر پائیں گے؟ تو سر دست تو بات یہ ہے کہ وہ ضرور اپنی کوشش کریں، لیکن ابھی ایسے کوئی حالات نظر نہیں آتے کہ یہ تحریک جو ہے اس میں کوئی تیزی ہوگی یا ملاقاتوں کے سلسلے جاری رہیں گے، ہلکی پھلکی نوک جھوک رہے گی، لیکن کم سے کم اس طرح کی بدمزگی نظر نہیں آنی چاہیے جس طرح کی کل ہوئی۔ الفاظ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں لیکن اس کے اندر اخلاقی پہلو کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اختلاف ہوتے ہیں، نظریے کے بھی اختلاف ہوتے ہیں، بلا شبہ آپ دو مختلف پارٹیاں ہیں اور ملک کے اندر کئی جماعتیں اپنے اپنے نظریے کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ اپنے نظریے کو لے کے چلتی ہیں۔ آپ اپنا نظریہ عوام کے سامنے فلوٹ کریں،
یہ مینیفیسٹو بھی اس لیے ہوتے ہیں جو آپ منشور لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں آپ اپنا منشور اگلوں کے سامنے رکھے اور عوام جس کے ساتھ چلنا چاہے اس کے ساتھ چل پڑے. لیکن اس طرح کی زبان استعمال کرنا اور جو سیاست کے اندر کبھی ایک لحاظ والی بات تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اب تو پنجابی کو دل لحاظ لا دیتا ہے، جب چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں اور اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے ایک دوسرے پہ جملے کسے جا رہے ہیں کہ شاید میں نے پہلے بھی کہیں بات کی، اور خاص طور پہ جو میرے مہمان تھے اور سابق گورنر بھی رہے، انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پارٹی لیڈران ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، جو پارٹی کے رہنما اور کارکنان جو ہیں وہ دوسرے پارٹی کے لیڈر کو گالیاں دیں تو اس سے جو ان کا لیڈر ہے وہ خوش ہوتا ہے. اور یہ چیز تمام پارٹیوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو ہم کس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قائد کے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں، ہم سب اکٹھے ہوں، اختلافات اپنی جگہ رکھیں اور اپنی اپنی سیاست بھی کریں، لیکن اپنی سیاست کے چکر میں ملک کو داؤ پہ مت لگائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر بات ہوگی. تب تک کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.